جناب علی خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو ایک بار پھر الیکشن 2024 کی خصوصی نشریات جاری ہے اور اب مرحلہ گنتی سے نکل کے حکومت سازی تک آ گیا ہے. وہ ایوب صاحب ہو گئے نکلا ہے نیچے سے بھائی حسن ایوب صاحب حسن آجائے بھائی راوی آ جائے گا. راوی چین لیتے لیتے سو گیا راوی چین کر کے نہیں. لیکن وسیم آپ کیسے راوی چین چلا گیا. یہ آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ گنتی مکمل ہو گئی ہے؟ ابھی کوئی تمام رزلٹ تو چیزیں تو نہیں آئے نا. لیکن مجھے ابھی بھی تجسس سے کیوں رکے ہوئے ہیں؟ کہاں رہ گئے باقی نتیجے؟ کدھر رک گئے؟ میں نے وسیم کو بتایا تھا پہلے کیوں رکے وہ بتا دوں اپنے رزق پہ. ویسے آپ ایک لمحہ فکریہ دیکھیں کہ اگر ابھی یہ تحریک انصاف کو موقع ملتا کہ کسی بھی صورت اپنی ریزرو سیٹ کی لسٹ ان لوگوں نے بھی سبمٹ کی ہوئی ہے الیکشن کمیشن میں کہ وہ ریزرو سیٹ اور اقلیتوں کے اوپر اپنے نمبرز ایکسرسائز کر سکتے. 115 120 تو یہ ابھی 100 کے اوپر نکال لیتے ریزرو سیٹس کے ساتھ. مسئلہ یہ ہے لمحہ فکریہ اس لیے اور غور کرنا چاہیے تحریک انصاف کی قیادت کو بھی. آپ اس جوگی ہے ہی نہیں کہ آپ کسی کے ساتھ بیٹھ سکتے ہی نہیں ہیں اب اتنی ایک ایکسٹریم سٹیٹڈ پوزیشن کی وجہ سے. ایم کیو ایم کو نہیں ملا سکتے یا پیپلز پارٹی کو نہیں ملا سکتے. نون تو چلو ملنے بھی نہیں دے گا نا ابھی تو معاملے الگ ہیں. نہیں چلو اگر ملنے بھی دیا جاتا اگر یہ بھی کر لیا جائے the fact is کہ وہ خود بھی اب انویلنگ ہیں. ان کی سٹیٹڈ پوزیشن یہ نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ this is who you have. اب آپ نے سیاسی جماعتیں اور 1.5 کروڑ ووٹ پڑا ہو دوسری جماعتوں کو آپ نہ پہچانے اس ووٹ کو تو پھر آپ کا یہ نہیں ہو سکتا کہ یہ ووٹ پہچانا جائے ادھر پڑا ہوا ووٹ نہ. اس میں کوئی کمپلشن نہیں, کوئی ضرورت نہیں کہ کسی کے ساتھ بیٹھا جائے. کو ایگزسٹ کرنے میں اور ساتھ بیٹھنے میں بڑا فرق ہے. پولیٹیکل آپشنز ریڈیوس ہو جاتی ہیں. میں کمپلشن کی بات نہیں کر رہی بٹ these are the choices you have in the system. اور یہ بھی ایک چوائس ہے نا کہ میں کسی اور کے ساتھ نہ بیٹھوں. کی دلیل ہوتی تھی نا کاشا وہ کہتے تھے کہ فلان یہ بھائی یہی لوگ ہیں اب انہی کے ساتھ کیبنٹ بنانی ہے. جو ان کے ساتھ آئے ہوئے تھے وہ کہتے تھے میں یہی لوگ ہیں بدامی صاحب. مسئلہ یہ بھی تھوڑی دیر پہلے آپ لوگ یہی بحث کر رہے تھے کہ الیکشن کی تقریریں کچھ اور کرتے ہیں اور دیکھیں نا جی ہمیں پتا ہے وہ سارے اکٹھے ہو کے بیٹھ جائیں گے اور آپ اس کے اوپر تنقید کر رہے ہیں اور آپ یہی توقع اس سے کرتے ہیں یا کسی ایک پولیٹیکل پارٹی سے کرتے ہیں کہ الیکشن کی پوری کیمپین وہ کسی ایک یا دو پولیٹیکل پارٹیز کے خلاف کرے, کسی ایشو پہ کرے اور بعد میں وہ کہے نا جی وہ تو الیکشن کا ایشو تھا جی میں تو ان کے ساتھ بیٹھنے لگا ہوں. اسی وجہ سے اس نظام کی کریڈیبلٹی خراب ہوتی ہے. آپ اس زاویے سے دیکھنا چاہیں تو ٹھیک ہے آپ دیکھ لیں. میں کہہ رہی ہوں ایک فریکچرڈ الیکٹریٹ ہے. آپ کو کسی کو واضح اکثریت ابھی سے نہیں مل رہی. بڑی ابھی مسئلہ پڑا ہوا ہے, نہیں مل رہی. 2018 میں بھی یہ حال تھا, ابھی بھی ہے, آگے بھی ہنگ پارلیمنٹ سی نظر آ رہی ہیں. ابھی نہیں سمجھ آ رہی کہ صورتحال کیا ہے. جب مینڈیٹ نہیں مل رہا یو ہیو ٹو بی ایبل ٹو بی ان اے پوزیشن. ٹرائی کر لیا ویسے خان صاحب نے. خبر یہ ہے گمن صاحب کے آزاد اراکین سے زرداری صاحب کل ملاقات فرما رہے ہیں. نہیں وہ ابھی ایک آزاد ہے کہ پی ٹی آئی آزاد ہے. آپ کو کلاسیفائی کرنا پڑے گا آزاد یا پی ٹی آئی آزاد. ایگزیکٹلی پی ٹی آئی آزاد ہے. میں ایک چیز اس میں ایڈ کر دوں. پی ٹی آئی آزاد سے ملنے والے ہوں گے زرداری صاحب. مادر کی طرح آزاد کہہ دینا چلیں. لیکن میں صاحبہ نے منع کیا. اچھا منع کر ڈانٹ دیں گے. اس میں مادر پتر آزاد کوئی انگیجمنٹ اور حکومت میں ساتھ بیٹھنے میں بھی فرق کر لیں. انگیجمنٹ ضرور ہونی چاہیے. ایشوز پہ آپ کمپرومائز نہ کریں کہ جی میں کسی کے کیس ختم نہیں کروں گا لیکن یہ نہ کہہ کہ میں کسی کے اسی بھی اتروا دوں. آپ کہیں یہ نظام ہے, یہ نظام چلے گا, یہ نظام اپنا کورس خود لے گا. اگر کوئی بھی اس میں کوئی سیاستدان کوئی پولیٹیکل پارٹی کا لیڈر اس کے اندر آئے گا ہم کسی کے پیچھے نہیں جائیں گے لیکن پیچھے بھی نہیں ہٹیں گے. آئی ایگری. انگیجمنٹ یہ ہماری انگیجمنٹ کی ٹرمز ہیں. اب آئیں سیاست اپنی, حکومت آپ کے ساتھ نہیں بنا سکتے لیکن انگیجمنٹ پولیٹیکل انگیجمنٹ آپ کے ساتھ. اس وقت ایک اور بڑی اور میں آپ کو ایک آخری جملہ بتا دوں. اس پولیٹیکل انگیجمنٹ سنیے گا. ایک دفعہ مولانا صاحب کے ساتھ کتنی سختی تھی لیکن ڈرونز کے ایشو پہ میں نے عمران خان صاحب کی ایک اسپیچ مجھے یاد ہے. انہوں نے کہا کہ میرا سب سے بڑی مخالفت اس وقت مولانا صاحب کے پاس ہے. میں ان کے گھر جانے کو تیار ہوں اگر میں اس ایشو کے اوپر کنسنسس بنانے کے چاہیے یار. اور میاں صاحب چلے گئے عمران خان صاحب کے گھر اور ظاہرہ آنے دیا تو میاں صاحب گئے. تو یہ تھوڑا سا کے دروازے رہنا پر وہ ایک مختلف پاکستان تھا, ایک مختلف عمران خان تھے, وہ ایک مختلف پولیٹیکل ایٹماسفیئر تھا. اس دوران ایک ہائی پروفائل انگیجمنٹ کی خبر سامنے آ رہی. آصف علی زرداری صاحب اپنی رہائش گاہ سے گاڑی میں بیٹھ کے کسی جانب رواں ہیں
शहबाज शरीफ साहब मॉडल टाउन में अपने घर से निकल कर गाड़ी में बैठकर किसी जानिब रवा है। किसी जानिब? तो देखते कहाँ मुलाकात। ये दोनों उसी जानिब रवा है? एक ही जानिब रवा। माल रोड पे जा रहे हो? नहीं, मैं क्या मौसम अच्छा है? वैसे आई लिव्ड इन लाहौर, मेरी सारी एजुकेशन लाहौर बड़ा अच्छा मिलता है। चमन की कुल्फी मतलब लाहौर में मैं 8-10 साल रहा हूँ, वहीं पे गवर्नमेंट कॉलेज एंड ऑल दैट। तो ये जो होता है ना कि कॉमन को डेटिंग पॉइंट्स, तो आप वहां से निकलो, मैं वहां से निकलो, तो चमन आइसक्रीम या दाएं में आगे पीछे। तो आई वाज जस्ट अबाउट टू आस्क वो जी उधर से निकले ये तो मिल सकते हैं ना यार। आई एम वेरी इंटरेस्टेड इन नोइंग अबाउट दिस डेटिंग पॉइंट। हाँ, उधर से निकले मतलब मैं वही आई वाज अबाउट टू आस्क जो मतलब कि क्या सर आपको पता है लाहौर के बारे में, आप हमें बताए ना। इस खाका खींचे अगर वो निकले अपने घरों से तो कहाँ मुमकिन है? बीडन रोड पे फेमस डेटिंग स्पॉट्स हैं बीडन रोड में। आपने चमन बताया, चमन के साथ चिड़ियाघर है, चिड़ियाघर के साथ माल रोड है, माल रोड के साथ आगे लिबर्टी चले जाएं। आजकल तो आप बस अगला सवाल ये बताएं, समझ आ गई ना बात, इसलिए अगला सवाल। ये देखिए, ये होती है अकलमंद और बेवकूफ के अंदर फर्क। मैं माल रोड पे जाके रुक गया था, मैं चमन आइसक्रीम की तरफ मुड़ गया। ये मुझे पूरा मादक ले गया तो यार उसके साथ ये मुझे कहना पड़ा बस गुलशन जिना के अंदर जो है, मैं यकीन कर समझ गया, खूबसूरत इतना पार्क है। अगला सवाल ये बताया मुझे, कमाल करते हैं। अच्छा ये घुमन जीपीएस। अच्छा वैसे अभी आगे का एक सवाल ये, मैं उस वक्त असद कैसर साहब से पूछना चाह रहा था जब लाइन डिस्कनेक्ट हो गई, वो ये आप में अगर कोई रनमाई करते आप बताएं, यानी ये पीटीआई की भी केबीके के अरकान की बात करें 50 है मिसाल के तौर पे, फॉर एग्जाम्पल 100 है, तो अभी इनके पास लीगली ऑप्शन है कि नहीं है कि भाई एक तो वो अदालत में जाएंगे, निशान दो, वो दो, एक अलग बात, ये ऑप्शन है या नहीं कि भाई एक वसीम बदामी साहब है, उनकी एक पार्टी है जिसका इंतखाबी निशान है मोबाइल, उन पार्टी का कुछ भी नाम, तो फिलहाल ये अपनी शनाख्त और अपना प्रेशर बचाने के लिए ये सब इस पार्टी में शामिल हो जाए ताकि उस दिन 3 दिन 10 दिन के अंदर अंदर जो मखसूस नशिस्तें मिलनी है इसकी बुनियाद पर वो हासिल कर सकें। ये स्ट्रेटेजी में कहीं है या नहीं है? देखें, या ये पॉसिबल है या लास्ट टाइम गेट अ लॉयर ऑन द लाइन। आपको याद होगा, मुझे बिल्कुल वकील लग रहा है। सलमान अकरम राजा को भी ले सकते। सुने डॉक्टर फमीदा मिर्जा स्पीकर साहब, अच्छा डॉक्टर फमीदा मिर्जा साहिबा जो स्पीकर है फॉर्मर, उनसे बात हुई, उनसे पूछा कि एक बड़ा ग्रुप अगर पार्लियामेंटेरियंस का वो आजाद हैसियत में पार्लियामान के अंदर, नेशनल असेंबली के अंदर पहुंच जाएं और वो अपने आप को एक अलहदा ग्रुप की हैसियत में, वो क्या उसको उनका क्या स्टेटस होगा। उन्होंने फरमाया था कि वो एक एप्लीकेशन देते हैं स्पीकर ऑफिस को कि हम 25, 50, 60, 70 जो लोग हैं, हम एक ग्रुप की शक्ल के अंदर पार्लियामान नेशनल असेंबली के अंदर मौजूद रहेंगे। मिस्टर काशिफ अब्बासी, चौधरी गुलाम हुसैन, इनमें से ये तो फिर अलग बात होगी ना। मैं कह रहा हूँ आप इन 60 लोगों ने मेरी पार्टी जो कि इलेक्शन कमीशन में रजिस्टर्ड है उसमें शमूलियत इख्तियार कर ली, अब ये सब वसीम बदामी पार्टी के एमपी हो गए ये 60। इस 60 की बुनियाद पे इनको 15 मकसूद दे दिए जाए। कल को जब बल्ला मिलेगा तब देखेंगे क्या करना है। लेकिन उस पार्टी ने अपनी रिजर्व सीटों किसी और नशिस्तों की लिस्ट सुने तो सही ना, मैं आपको बता दूं, अभी उस पार्टी जिसको ज्वाइन करेंगे मुस्लिमीन में चली जाती है। बदामी साहब अगर नहीं दिए तो इलेक्शन कमीशन कह देगा कि आपकी सीटें निकल गई। बदामी साहब अगर मेरी बात सुन लें, अगर मेरी बात इस बुनियाद पर रिजर्व नहीं मिलेगी कि आपने लिस्ट नहीं दी। नहीं सुन लें आप अगर समझ जाएंगे। देखिए, एक ग्रुप की शक्ल में जब वो रजिस्टर हो जाएंगे तो डॉक्टर फमीदा मिर्जा साहबा के मुताबिक एक बड़ा ग्रुप जो है वो अपने पार्लिमानी लीडर के थ्रू वहां पे फिर क्लेम कर देगा, क्योंकि जनाब आला ये हमारा ग्रुप है और अब हम अपने ग्रुप के जो प्रोपोर्शनेट जो हमारी रिजर्व सीट रहती है तो दे कैन सबमिट अ लिस्ट, तो उनको हिस्सा मिल सकता है। दोज विल बी 25 इंडिविजुअल्स एट अ प्लेटफॉर्म, लेकिन उस प्लेटफॉर्म किस बुनियाद पर उस प्लेटफॉर्म को इजाफी नशिस्त है? वो कोई पार्टी तो नहीं है ना, इजाफी नशिस्त से पार्टी को मिलती है ना। क्या हम 25 लोगों ने मिलकर ग्रुप बनाया, हमें इस पे इजाफी दे दो। सबसे पहला सवाल, क्या उस आजाद ग्रुप पर वो कवानीन लागू होते हैं, आइन की वो शिक लागू होती है कि वो अपनी ग्रुप के अगेंस्ट जाके वोट नहीं डाल सकते? अगर ग्रुप का पार्लियामानी लीडर फैसला कर ले कि मनी बिल पे हमने इसको वोट डालना है, पीएम के ऊपर हमने इसको वोट ऑफ कॉन्फिडेंस या नो कॉन्फिडेंस का वोट डालना है, क्या उसकी वो उस पर लागू है या नहीं? याद होगा अगर लागू है, अगर ये लागू है ग्रुप के ऊपर, उसके बाद तो ये बहस शुरू हो सकती है। लेकिन अगर ये कह के नहीं जी ये तो ग्रुप है, तो आपको याद होगा बड़ी बहस शुरू हो गई थी पंजाब असेंबली के अंदर जब ये बात हुई थी कि उन्होंने कहा कि जो शुजात जो है वो पार्टी लीडर हैं पार्लियामान और पंजाब असेंबली के अंदर पार्टी अलहदा है, तो उसके ऊपर एक बहस शुरू हो गई थी। लेकिन डॉक्टर फमीदा मिर्जा के मुताबिक ये एक पॉसिबिलिटी है। हमारे साथ हैदर, चले जॉय साहब कंप्लीट कर ले। हैदर अब्बास रिजवी साहब चूंकि एमक्यूएम से हमारे साथ मौजूद है, जरा उनसे गुफ्तगू कर ले। जी अस्सलाम वालेकुम रिजवी साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। जी आपको आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है। अच्छा, आज मियां साहब की जो तकरीर थी उसमें उन्होंने तमाम जमातों को मिल बैठने की, हुकूमत बनाने की दावत दी। उन्होंने ट्वीट भी किया कि उनके पास अक्सरियत नहीं है
اور موسٹ پرابلی پیپلز پارٹی کو انہوں نے جو دعوت دی ہے اس میں ملاقات بھی ہونے جا رہی ہے. سو آپ کو لگ رہا ہے کہ آنے والے خاکہ کچھ پی ڈی ایم کی نوعیت کا ہوگا جس میں ایم کیو ایم بھی ہو, پیپلز پارٹی بھی ہو, پی ایم ایل این بھی ہو, اسی کی طور اور اشکال میں یہ ساری آگے معاملہ جائے گا؟ دیکھیے ظاہر ہے کہ جو انتخابات کے نتائج آئے ہیں اس میں واضح اکثریت تو کسی کے پاس بھی نہیں ہے, اور جو میاں صاحب نے آج ایک دعوت دی ہے تمام ہی جماعتوں کو, اس میں بھی دیکھنا پڑے گا کہ اس میں کون سی ایسی جماعتیں ہوں گی جو لبیک کہیں گی اور شاید کون سی ہوں گی جن کی کچھ کڑی شرائط ہوگی نا. تو ابھی یہ اتنا سادہ معاملہ نہیں ہے. گورنمنٹ فارمیشن میں تو آپ یوں سمجھیے کہ مینی سلپس بٹوین لیپس یہ والی صورتحال ہوتی ہے. تو دیکھتے ہیں اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے. کاشف عباسی صاحب سوال کریں گے. السلام علیکم حیدر بھائی, کیسے جناب عباسی صاحب کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہے, خیریت سے ہیں کاشف آپ؟ اللہ کا شکر. سیاسی سوال نہیں پوچھنا یار, آپ لوگوں کے بغیر اب کراچی والا وہ مزہ نہیں رہا, وہ لڑائی جھگڑے نہ ہو آپ کے ساتھ, تو مجھے تو یہاں پر آنے کا بھی اب دل نہیں کرتا یار. بھائی اگر تم اسٹوڈیو میں ہو تو آ کے ہم دونوں بھائی یہ شوق پورا کر لیتے ہیں آپس پر. مطلب میں یہاں سے واپس بھی جاؤں گا. یہ ویسے حیدر بھائی سے یہ لفظ سنتے ہوئے آج بھی ڈر لگتا ہے. میں یہاں سے واپس, بہن بھی بیٹھی ہے ماشاء اللہ. السلام علیکم حیدر بھائی. وعلیکم السلام بیٹا, جیتی رہیے, خوش رہیے, آباد رہیے. لیکن واقعی یار ایم کیو ایم کے بغیر, وہ پرانی ایم کیو ایم کے بغیر, یہ تو ایم کیو ایم بیچاری سی لگتی ہے, لیکن اس کے بغیر مزہ کراچی کی پالیٹکس کا ختم ہو گیا. وہ جو یار تم ہی لوگوں نے تو کہہ کے چھڑوا دیا سب کچھ, سب جب چھوڑ دیا ہم ہوئے, اب ہم شریف کیا ہوئے؟ ہم جو شریف ہوئے پوری دنیا بدماش ہو گئی ہے. اب آپ کے تانے ختم نہیں ہو رہے, وہ شریف ہو گئے. جس طرح مومن نے کہا تھا نا ہم ہوئے کافر, تو وہ کافر مسلمان ہو گیا. سوال آپ نے یہی بات, اب یہ آپ تو مسلمان ہوئے. گڈ ٹو سی یو کرنا چاہ رہے تھے بھائی. تو حیدر صاحب, یہ آج نواز شریف صاحب نے کہا کہ شہباز شریف صاحب آج ہی رابطہ کریں گے زرداری صاحب سے اور باقیوں سے, تو ایم کیو ایم سے آفیشلی رابطہ ہو گیا حکومت سازی کے لیے نون لیگ کی جانب سے؟ میرے خیال سے کال تو آئی تھی, میرے سامنے ہی آئی تھی, شہباز شریف صاحب کی آئی تھی. اوکے. اور اس میں صرف اتنی ہی گفتگو ہوئی کہ آگے بات بڑھاتے ہیں, اب وہ کس طرح بڑھے گی, اس کی ڈائنامکس کیا ہوں گی اور کیا ہوگا. خالد صاحب جا رہے ہیں آج کل میں لاہور, خالد محمود صاحب؟ خالد بھائی کا ابھی تک تو کوئی ایسا کوئی پلان نہیں ہے, کیونکہ ابھی تھوڑی دیر پہلے میں دفتر میں ہی تھا اور یہ کال میرے سامنے آئی تھی. تو تقریر سے پہلے ہی کمیونیکیٹ ہو گیا تھا آپ کو, یا آپ کے لیے بھی تقریر میں یہ خبر تھی کہ وہ میاں صاحب کہہ رہے ہیں شہباز صاحب کو کہ رابطہ کرو ایم کیو ایم سے بھی؟ اب ٹو بی ویری آنےسٹ, اصل میں آفس میں تھا نا, تو رش آج زیادہ ہے اور کارکنان جشن وغیرہ منا رہے ہیں, تو میں میاں صاحب کی تقریر نہیں دیکھ پایا وسیم کہ انہوں نے کس وقت یہ تقریر فرمائی نا. اور آپ کو کال مغرب سے پہلے آئی تھی یا مغرب کے بعد آئی تھی؟ مغرب کے بعد آئی تھی, مغرب کے بعد کافی بعد آئی تھی مغرب کے, شاید تقریر کے بعد. اچھا, اور آپ کا یہ آپ نے کہا کہ دیکھتے ہیں کہ نون کی اس آفر پہ رسپونڈ کون سی پارٹیز کرتی ہیں, لبیک کون سی پارٹیز کہتی ہیں. آپ کی طرف سے لبیک ہے ہی نا, آپ تو الیکشن سے پہلے کہہ چکے کہ نون کے ساتھ جائیں گے. دیکھیے تمام چیزوں کو دیکھنا تو ہے ہی نا کہ کیا صورتحال بن رہی ہے, کیا نہیں بن رہی ہے. میاں صاحب سے پہلے گفتگو ہوئی تھی, ایم کیو ایم کا ایک وفد گیا تھا, ایم کیو ایم نے اپنی آئینی ترامیم ان کے سامنے رکھی تھیں, انہوں نے خوش دلی سے قبول کی تھیں, وہ ریفلیکٹ بھی ہو گئی ان کے سیاسی منشور میں جو انتخابی منشور تھا ان کا. مگر یہ ایک نئی سچویشن ہے, ظاہر ہے کہ جو جس طریقے سے انہوں نے ایک دعوت دی ہے تمام سیاسی جماعتوں کو, تو ظاہر ہے یہ ایک نئی. اچھا, کتنی سیٹوں کا ذرا ریزلٹ پہ آ جائیں. 22 سیٹیں ہیں, تو کتنی نشستیں آ گئی ایم کیو ایم کے پاس, جس کا فارم 47 پڑا ہو آپ کے پاس اور 45 پڑے ہو سر؟ میرے خیال سے ابھی تک جو آخری وقتوں تک میں نکلا تھا 47, تو لائک میں حتمی طور پر نہیں کہہ رہا ہوں وسیم, کیونکہ آئی ناٹ ٹو بی کوٹڈ, مگر میرے خیال سے 13 سے 14 نشستوں کا اس وقت تک تھا ایم کیو ایم کی, ٹوٹل 14 کا نتیجہ آیا تھا, کیا کہہ رہے ہیں؟ نہیں, ایم کیو ایم کی جو حاصل کردہ نشستیں ہیں, جو جیتی ہوئی نشستیں, جن کے 100% پولنگ اسٹیشن کا نتیجہ آ گیا آپ کے پاس, جس میں میں نے وہاں پر اپنے ایک ساتھی سے پوچھا تھا کہ کتنے نشستوں کے فارم 47 ہمارے پاس ہیں. 15 ہمارا چینل بھی, باقی سارے چینل بھی 15 آپ کی بتا رہے ہیں. لیکن آپ کو بھی بتا رہے ہیں 15 ہو گئی, آپ بھی 13-14 کہہ رہے ہیں, 15 اوکے. اصل میں اب بالکل
अपने ऑफिस के बिल्कुल मुख्तलिफ एक घर से चल के निकल के आ गया हूँ, और ये समझिए कि हाईवे के ऊपर मैं इस वक्त हूँ। जी कावर साहब। अच्छा हैदर भाई, जिस तरह आपने देखा कि नवाज शरीफ साहब ने शहबाज शरीफ साहब को बोला कि आप पीपल्स पार्टी से भी बात करें, और अभी इतलात आ रही हैं कि लाहौर के अंदर मुलाकात भी होने जा रही है शहबाज शरीफ साहब और आसिफ अली जरदारी साहब के दरमियान। अब जाहिर है यहाँ पे आप लोगों ने एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन लड़ा है, तो ये एक PDM-2 तरह की हुकूमत बनती हुई नजर आ रही है। तो जाहिर है कराची के अंदर आप उनके मुखालिफ हैं, सेंटर के अंदर फिर आपको इकट्ठे एक काबीना का हिस्सा बनना पड़ेगा। तो इस तरह की कोई सिचुएशन बनती है तो पार्टी के अंदर अभी कोई डिस्कशन होना शुरू होगी इस हवाले से? नहीं, अभी तो सिर्फ इतना हो रहा है कि पीपल आर वेटिंग फॉर द फॉर्म 47, एक हतमी शक्ल सामने आ जाए, ठीक है, कि कौमी में क्या है, सूबाई में क्या है, दीगर जमातों की कौमी में क्या है, सूबाई में क्या है। मतलब ये क्लैरिटी होते होते मेरे ख्याल से 2 दिन लग जाएंगे। राइट सर, थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया हैदराबाद। अपोजिशन उधर इत्तेहादी, हाँ आई थिंक अभी भी उसका जवाब तो शायद ये नहीं है कि देखते हैं, लेकिन हाँ याद नहीं है, हम यहाँ पर डेस्क को जाने के लिए और वो उसके लिए एहतजाज के लिए आए हैं। मुस्तफा कमाल साहब ने कहा था, उन्होंने कहा साफ साफ हमें किरदार में बैठना है। सिंध में मामला मुख्तलिफ है इनका, कि सिंध में पीपल्स पार्टी, चूंकि वही मुस्तफा कमाल साहब ये कह चुके हैं, बल्कि ये हैदर रशीद साहब कह चुके हैं कि ये तो बहुत ही गैर मंतिकी बात होगी कि हम विफाक में नून के इत्तेहादी बने और सूबे में पीपल्स पार्टी के बन जाए। ये तो खुर्शीद शाह साहब ने एक बड़ी अच्छी बात, अभी आप कह रहे थे कि जो बिलावल साहब ने नामुमकिन कहा, अब कैंपेन में अब इलेक्शन खत्म हो गया, वो सियासी बयान था, इधर आप मान इनकी बात पे आप कहते हैं कि ये खड़े रहेंगे। मैं आपको पूरी बात, जब उन्होंने ये कहा कि यार वसीम आप खुद बताएं, ये इसका क्लिप है कि ये मुमकिन है कि हम वहां उसके इत्तेहादी बन और इसके बन जाए, तो मैं कहती एमकेएम की जानते हैं, मैं कहता हूँ ये बिल्कुल मुमकिन है। मैंने ये भी कहा था, उन्होंने डिसएग्री किया इससे नहीं, वो भी कुछ नहीं बोले, मैं आगे बढ़ गया। उन्होंने तस्दीक की ना तकदीर की। वैसे नवाज शरीफ साहब ने ये बात अच्छी की थी कि यार खुदा का खौफ करो, ये मखलूक हुकूमत की बात ना करो, लेकिन पता नहीं वरना चक्कर ही नहीं होता सारा। बददुआ नहीं उनकी ना। चौधरी साहब आप कुछ कहना चाह रहे थे, चौधरी साहब की बददुआ कहना चाह रहे थे, किसको नहीं आप कुछ कहना चाह रहे थे, किसको कहना चाह रहे, सुना दे, बता दे उनको, डायरेक्ट कह दे। चौधरी साहब मिस कर रहे हैं हसन अयूब साहब को। हाँ ये बात ठीक है। वैसे देखें बात ये है कि ये जो अभी बातचीत आई है कि वो जरदारी साहब अचानक इस्लामाबाद पहुंच गए, अभी रिजल्ट भी मुकम्मल लाहौर नहीं पहले, हाँ फिर वहां से होते हुए, क्योंकि पहले इधर भी आ सकते थे वो कराची वगैरह से, तो उधर से उन्होंने रास्ते में काम चम करके, हो सकता है 2-4 सवारियां वहां से भी साथ आ रही हों, तो अभी लाहौर में DHA में या अस्करी अल-अमन में या जहाँ भी कोई अपनी बात काट के खबर तो फिर अभी आगे कंटिन्यू कीजिएगा। खूबसूरत बात, मैं कहने लगा हाँ शहबाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ तो घर से निकले थे, घर से निकलते ही कुछ दूर चलते ही रास्ते में है मोहसिन नकवी साहब का घर, वो पहुंचे वहां। अच्छा यहाँ से जरदारी साहब निकले, घर से निकलते ही कुछ दूर चलते ही रास्ते में मोहसिन नकवी साहब के घर। इस वक्त ये सारे मोहसिन नकवी साहब के घर मौजूद हैं, वहाँ और कौन कौन मौजूद है मुझे नहीं पता। सियासी डेटिंग पॉइंट भी बन गया, सरकारी घर में या प्राइवेट घर। चले जी, अहमर खोकर हमारे नुमाइंदे हमारे साथ है, उनसे हम मजीद डिटेल्स लेते हैं। जी अहमर, क्या सूरत हाल है, कौन कौन है मुलाकात में, नून लीग की तरफ से किसकी नुमाइंदगी है, पीपल्स पार्टी की तरफ से किसकी नुमाइंदगी है? देखिए, पीपल्स पार्टी के जो शरीक चेयरमैन आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी जो है वो निगरान वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की रिहाइश का गए हैं, और मुस्लिम लीग नून की जो नुमाइंदगी है वो शहबाज शरीफ साहब कर रहे थे और इसाक डार इनके हमरा थे। ये भी निगरान वजीर आला मोहसिन नकवी के घर पहुंचे हैं। दोनों रहनुमाओं की निगरान वजीर आला मोहसिन नकवी की रहते पर जब ये पहुंचे तो इनकी मुलाकातें भी हुई हैं और इनका बड़ा इस्तकबाल भी किया गया। और पार्टी राय के मुताबिक आपको बताता चलूं कि दोनों रहनुमाओं के दरमियान जो है वो आइंदा हुकूमत साजी के हवाले से अमूर पर तबादला ख्याल भी हुआ, और शहबाज शरीफ ने पार्टी का नवाज शरीफ का जो पैगाम था आसिफ अली जरदारी को पहुंचाया, क्योंकि जब नवाज शरीफ ने अपनी स्पीच की तो उन्होंने उसके अंदर वाक़या किया था कि शहबाज शरीफ उनका मैसेज लेकर जो है वो इत्तेहादी जमातों के हवाले से वहां पर जाएंगे। तो पाकिस्तान में सियासी और मौशी इस्तेकाम लाने के हवाले से जो है दोनों जमातों को मिलकर काम करना होगा, ये भी वहां पर बात हुई है। और पार्टी राय के मुताबिक आपको बताऊं कि आसिफ अली जरदारी और शहबाज शरीफ ने जो है वो मिलकर हुकूमत साजी करने पर इत्तेफाक़ी राय भी की है। तो हुकूमत साजी के लिए दोनों जमातों के जो नहीं, अहमर जो मुझे समझ में आई आपकी बात के इत्तेफाक हो गया है इस बात पे, या अभी ये मामला जेरे गौर है? देखिए, अभी मुलाकात भी हुई है और जो पार्टी जराये के मुताबिक बात सामने आई है, क्योंकि ये काफी ना कॉन्फिडेंशियल मीटिंग रही है इनकी, तो इस हवाले से मीडिया को भी बिल्कुल किसी किस्म की कोई आगाही नहीं दी गई।
اور بلکہ یہ تو چیز اس طرح لگ رہا تھا کہ شاید جو بلاول ہاؤس ہے وہاں پر ان کی ملاقات متوقع ہوگی، لیکن یہ نگران وزیر اعلیٰ محسن نقوی کی رہائش گاہ پر ہوئی. تو جو ان کی پارٹی ذرائع سے چیز سامنے آئی ہے وہ یہی ہے کہ جو دونوں سیاسی جماعتیں ہیں ان کا جو ہے وہ حکومت سازی کرنے کے اوپر جو ہے وہ اتفاق کی رائے ہوئی ہے. تو اس کے حوالے سے حکومت سازی کے لیے دونوں جماعت کی جانب سے جو اپنی اپنی رائے بھی پیش کی گئی ہے، اور آئندہ ملاقات میں تمام تر معاملات کو باہمی مشاورت کے ساتھ جو ہے وہ حتمی شکل بھی دی جائے گی. اچھا یہ تو بلاول صاحب ہمارے نمائندے بلاول صاحب ہیں، بلاول بھی ہیں، زرداری صاحب ادھر سے اسحاق ڈار صاحب ہیں اور ساتھ شہباز شریف صاحب چلے گئے. آپ نے وبائے محسن نقوی صاحب بتا دوں میں کیوں آپ کو یاد ہوگا، ایک سائیڈ کے بیٹے ہیں اور وہ دوسری سائیڈ ان کے ٹیم بھی کہتی ہے پی ایم ایل این کی. میں اگر یہ بن رہی ہے نا پی ڈی ایم 2 تو جب یہ ووٹ آف نو کانفیڈنس ہو رہا تھا تو نہیں ادھر یاد ہے آپ کو یہی ادھر بھی متحرک ادھر بھی اور ایون فیلڈز کے اندر بھی وہاں پہ آپ کو پتا ہے وہاں پہ ملاقات ہے سارا کوئی تو جب یہ تحریک عدم اعتماد کے لیے بالکل آخری ملاقات ہوئی تھی خالد مقبول صدیقی صاحب کے پریس کانفرنس ہونی تھی، مولانا صاحب پہنچے، بلاول صاحب پہنچے، تب وہ محسن نقوی سر بس بائی پارٹیزن ہے نگران حکومت نیوٹرل. اس سے اچھی کیا نیوٹرل سیٹ اپ ہوگا بتائیں، جس پہ ان کا بھی اعتماد ہے، ان کا بھی اعتماد ہے، سب کا اعتماد ہے، سب کا اعتماد ہے، مفاد ہے، سب کچھ ہے. ابھی نمبرز آپ دیکھ لیں 96-69 الٹے کر یار یہ بات صحیح ہے. ویسے ان کے کام کا معترف ہوں ویسے میں نے پنجاب میں I don't want to talk about that because extended term ہے، الیکشن کب سے ہونے تھے mandated. اچھا میں نے کچھ کہنا ہے، ٹھیک ہے وہ بات یہ ہے ٹو فارمیشن آف گورنمنٹ، حکومت کون بنائے گا، کیا ہوگا، اب اس پر آ جائے. تو یہ نظر آ رہا ہے کہ اس آپشن پر چلے گئے ہیں کہ پی ڈی ایم 2 یا اس کی کوئی بگڑی یا بہتر کی ہوئی شکل. اب جھگڑا ہو رہا ہے کہ بلاول صاحب بھی بڑی تیزی سے کینڈیڈیٹ بن کے سامنے آئے تھے وزارت عظمیٰ کے، اور اب شہباز شریف صاحب نے حالات و واقعات کی مجبوری کے عین مطابق ایسی صورتحال میں پھنسا دیا ہے مسلم لیگ ان کو کہ میاں نواز شریف نہ ان کے مزاج نہ ان کی پولیٹیکل اسٹرینتھ اتنی ہے کہ وہ بن کے گورنمنٹ جو وہ کہہ دے اس پر عمل ہو جائے. تو یہ ہے کہ جو اس کی طرف گئے جو اس نے 2 باتیں سنائی کام کروا لیا، اس نے کچھ کہہ دیا، سارا وقت وہ مینڈکوں کی پنسیری کی طرح یعنی ان کو لے کے اکٹھے کرتے رہتے. ویسے چیر صاحب ادب کے ساتھ یہ تو میں دیکھ رہا ہوں کہ ہمارے تاحیات قائد نواز شریف صاحب ان کے لیے تو بہت بڑی بلیسنگ اینڈ ڈسگائز ہے. مطلب یہ ہے کہ ملک کے اندر واپس آ گئے، سارے الحمدللہ کیسز ویسے سارے کلیئر ہو گئے، سیاست کے اندر واپس لارجسٹ پولیٹیکل پارٹی کے طور پر اس وقت جو ہے حکومت بنانے کے قریب، بھائی بنائیں گے، بیٹی ادھر اپنی ٹریننگ کرے گی پنجاب کے اندر یا سینٹر کے اندر. وہ ایک لارجر دین لائف کے اندر ان کا اسٹیٹ ہے. بہت بڑا پیچھے بیٹھ کے سارے کا سارا وہ چلائیں اپنی لندن گھوم لیجیٹمیسی جو ہے نا بہت ہی فریجائل لیجیٹمیسی ہے پورے میرا ٹارگیٹ وہی ہے ہیرو کاشف عباسی. ابھی میں وہ صرف فریم کر رہا ہوں تاکہ پھنسے پھنسائیں. میں پھنسیا سر تسی حکم کرو، میں پھنسیا تھا پھنسنے کو تیار ہیں. اچھا اب یہ چاہتے ہیں کہ اگر شہباز شریف نے بننا ہے تو پھر بلاول صاحب کا کیا ڈسپوزل ہے، اور یا مطلب اگر زرداری صدر بنتا ہے انہوں نے کہا حافظ جی حلوہ کھاؤ گے تو انہیں پر انہیں کھا لی بڑے ہیں ڈیش. اچھا اب یہ ایک ایشو لگتا ہے بس اتنا سمجھ کافی آگے چلیں، اس سے زیادہ نہیں سمجھ سکتے، چھوڑ دیں. اچھا چلو بریک میں سمجھ لیں. اب مسئلہ یہ ہو گیا کہ اگر آپ نے یہی کچھ کرنا ہے اور اس کے بعد جو عوام اور جو انہوں نے اوور سٹیپ کیا ہے، ہاں خواتین نے اور نوجوانوں نے اور پاکستان کے لوگوں نے ایک بہت ہی لاؤڈ اینڈ کلیئر میسج دیا ہے کہ وٹ ایور یو آر ڈوئنگ فار لاسٹ 2 years از سمپلی ناٹ ایکسیپٹیبل. تو آپ نے یہ بنیاد رکھ رہے ہیں، میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں 2 ٹوک کہ آپ ملک میں کنٹینیوس محاذ رائی اور تصادم اور مارا ماری اور پھاڑ لو اور انتقامی کاروائیاں گرم رکھنا چاہتے ہو. دس از یور ڈیزائر. بالکل ایسی کوئی ڈیزائر نہیں. دیکھیں 2008 میں
آپ کو پتا ہے کہ جب الیکشن ہوا اس کے بعد پی ایم ایل این اور پاکستان پیپلز پارٹی نے مل کے حکومت بنائی, اور آپ کو یاد ہوگا مری ایکارڈ ہوا. مری ایکارڈ کے اندر ساری وہ قسمیں وعدے ہوئے, اور اس کے بعد جب ہوا انہوں نے کہا جی ہاں ایگزیکٹلی, تو وہ ان کا کوئی 8 مہینے کا ایک لو افیئر چلا تھا, اور اس میں یہی تھا کہ منسٹری سارا ڈیوائڈ ہوئی ہیں. دین لائک مجھے لگ رہا ہے کہ شاید وہ تھوڑا سا ایکسپیرینس تھا. پی ڈی ایم 8 مہینے سے 16 مہینے, تو اب وہ 16 مہینوں کو اس میں بھی یہ ہوا تھا کہ الیکشن سے پہلے دوسرے کو گالیاں دے رہے تھے, پھر زرداری صاحب نے وہیں کھڑے کے کہا کہ یار اب ہم 7 ملک چلائیں گے, سیاست کریں گے الیکشن کے بعد, الیکشن قریب آنے کے بعد. 2008 کے الیکشن کی بات, ہاں لیکن اس کے بعد کی بات کر رہے ہیں. پھر کہا الیکشن میں گالیاں نہیں دی, لیکن بینظیر بھٹو صاحبہ کو گولیاں لگی کیمپین انہوں نے بائیک آؤٹ کر دیا. زرداری صاحب نے کہا کہ آپ الیکشن میں واپس آئیں. صاحب اسپتال پہنچے and they were goody terms, they were not very critical. گالیاں سے مراد مطلب ایک الیکشن کانسٹیٹوئنسی پالیٹکس میں ہوتے ہیں. لیکن اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اب ہم ساتھ ہیں, اب سیاست کریں گے اگلے الیکشن سے پہلے. تو یہ فارمولا ریپیٹ نہیں ہو سکتا وہ بنیادی طور پر کہ جی وہ الیکشن تھا, اب ملک کے مفاد میں ساتھ ہوں گے اگلے الیکشن سے پہلے. جھگڑا یہ ہو گیا تھا کہ آپ کو پتا ہے کوئی ججز ملک کا مفاد موومنٹ چل رہی تھی, ججز بحالی, تو اس کے اوپر وہ ججز بحالی موومنٹ تھی. یہ گورنمنٹ نے وہ انکار کر رہے تھے, زرداری صاحب کہہ رہے تھوڑا سا ریلیکس کریں, انہوں نے کہا جی نہیں کریں, وعدہ پورا نہیں ہو رہا. انہوں نے کہا جی کیا وعدے آپ ہو جاتا ہے. یہ میں نواز شریف صاحب میں آپ کو پتا ہے تب سے کیا سوچ رہی ہوں, کہتے ہیں نا کہ پاگل پن کا مطلب کیا ہے کہ آپ وہی چیز ریپیٹ کریں بار بار اور توقع کریں کہ نتائج جو ہیں وہ مختلف نکلیں گے. یہ ابھی این پی ڈی ایم ریپیٹ چل رہا ہے, این صرف بٹوارا مختلف ہے کہ بھئی اب تمہیں کون سا عہدہ چاہیے, تمہیں کون سی منسٹری چاہیے, ہم نے کون سی رکھنی ہے, بس صرف بٹوارا ہو رہا ہے اور کچھ نہیں ہو رہا. اور توقع ہم کر رہے ہیں کہ اسٹیبلٹی بھی آئے گی, اکنامک اسٹیبلٹی بھی ہوگی, ہیلنگ ٹچ بھی دے دیں گے, بینڈیڈ بھی لگائیں گے, مضبوط کر کے چلیں گے, مکمل طور پر یہ سسٹم جو ہے یہ ہیل کرے گا, یہ تھرائیو کرے گا, اور ہم آگے چلیں گے اور ہم ایشین ٹائیگر بنیں گے. اور ہم پتہ ہے یار میرا مطلب یو ریپیٹنگ دا سیم مسٹیک. 17 مہینے کے بعد ایک جو سسٹم کا اپنا جو ایک ہوتا ہے نا کہ آپ کچھ غلط کھا لیں, پیٹ میں مروڑے اٹھتی ہیں, آپ کو بدہضمی بھی ہو جاتی ہے, آپ الٹی بھی کرتے ہیں, ڈرپ بھی لگتی ہے, اور اگر ایکسٹریم ہو جائے اسٹمک پمپ ہوتا ہے. یہ 2024 کا الیکشن اسٹمک پمپ تھا ان کے لیے. کبھی کانسیپٹ سنا اسٹمک پمپنگ ہوتی ہے, اینڈ یو گوئنگ اینڈ ریپیٹنگ دا سیم تھنگ. مجھے اس سے غرض نہیں ہے کہ آگے 100 سیٹیں کس نے لی ہیں. مجھے صرف یہ غرض ہے کہ اگر عوام نے کسی کو چن لیا ہے ٹو لیڈ دیم, یہ ہر کوئی کیوں متحرک نہیں ہو رہا کہ کسی طرح اس کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے, کہ کسی طرح ایک سیمبلنس آف سینٹی آئے, کہ سسٹم ڈیلیور کرے, پھر ہیلنگ ہوگی. میں چاہتی ہوں کہ ہر کوئی, مسلم لیگ نون بھی کام کرے, پیپلز پارٹی بھی کام کرے, تحریک انصاف بھی کرے, مگر اکارڈنگ ٹو دا مینڈیٹ اینڈ دا شیئر, دا جو عوام نے دیا ہے وہ شیئر کے مطابق کرے. آئی ایم جسٹ ٹرائنگ ٹو انڈرسٹینڈ. کمپلشن نہیں ہے. میں دیکھیں 2 چیزیں ہیں اس پہ. آپ نے جواب دیتے نہیں, آپ جان لگے تھی بولنا ہے, تسی گل کر, میں کر لوں. دیکھیں اس چیز کی کوئی کمپلشن نہیں کہ یہ موقع سب سے بڑی پارٹی کو دیا جاتا ہے, لیکن مجھے لگتا ہے کہ اس حالت میں وہ شاید حکومت بنانے میں کامیاب ہو ہی نہ, تو پھر دوسرے اتحاد کو موقع دیا جاتا ہے. اس میں یہ پہلا اسٹیپ اسکپ کر کے دوسرے اسٹیپ پہ ڈائریکٹلی آ گئے ہیں, جس میں کہہ رہے ہیں کہ ہم دونوں کے مل کے اتنے نمبرز ہیں, اس طریقے صاحب کے ساتھ تو کوئی بیٹھے گا ہی نہیں. وہ اسکپ کرنا ایز این ایشو. ایون جس نے دیکھیں, جس نے ووٹ بھی ڈالا ہے اس کو بھی کہیں چین ملے, دل میں سکون ملے کہ یار ڈی آر رجسٹر ہوا ہے سسٹم میں. وہ جو ایک اسکپ ہے نا, ایک جمپ ہے, نہ یہ پہلی مرتبہ ہوا ہے اور نہ یہ بظاہر رہتا ہے کہ آخری مرتبہ ہوا ہے. وہ اگلی میں پر لگ جائیں گے نا, 18 میں بھی نہیں ہوا, پہلے بھی پہلے تو آپ نے ان کو لگایا تھا کہ اگر قوم نے اوور ویلمنگلی نون لیگ کو مینڈیٹ دیا ہوتا. یہ میں مغرب کے بعد بھی یہ سوچی تھی کہ یار یہ, لیکن یار یہ ہمیشہ ہوا ہے نا. 2008 میں پیپلز پارٹی میجورٹی پارٹی تھی, 2013 میں نون تھی, 2018 میں پی ٹی آئی تھی, اس الیکشن میں ہوا ہے. باقی تو ہمیشہ میجورٹی پارٹی کو بناتی. ہم لوگ ابھی پورا دن ہم نے گزار دیا یہ سوچتے ہوئے کہ بھئی یہ کانٹینٹس کیا ہوں گے اس اسپیچ کے, اینڈ دے ہیڈ اوور 24 آورز, ریزلٹس تو آئے نہیں. But when was Mia Saab the best speaker in the world? Sir, he's not doing extempore. سب کچھ لکھا ہوا دیا جاتا ہے. دے ہیو بریلینٹ اسپیچ میکرز. نہیں تو پھر ناٹ این ایکسٹمپور اسپیچ. یہ کون سا دل کی آواز تھی؟ پہلا مسئلہ یہ ہے, اس میں ایک سیکنڈ باس, اس میں ایکسٹمپور صرف یہ تھا, ڈو یو لو می, if you love me I love you too. صرف یہ بات ایکسٹمپور تھا اس کا. تو کہنے کا مقصد ہے کہ یار اس میں کوئی نہ کوئی نا, I don't know, I like that part. مجھے وہ پسند آیا پارٹ
کہ جو مینڈیٹ دیا گیا آزادوں کو دیگر پولیٹیکل پارٹیز کو اس کا احترام, دیٹ واز اے گڈ لائن. But because I think وہ ذرا سا he started from کہ single largest party اور ہم بنانے جائیں گے, اور آپ کے دل میں مجھے نظر آ رہا ہے میں ہی پٹی رکھوں. It is just again یہ کاشف کی بات درست ہے, یہ کاشف کی بات درست ہے کہ in the absence of ایسے کوئی مواقع جب نہ ہوں کہ وہ والی آپشن ایکسرسائز نہ ہو رہی ہو, تو سسٹم نے تو حرکت میں آنا ہے. ہمیں گورنمنٹ چاہیے, نظام اس حد تک, ہمیں حکومت چاہیے, اس حد تک اتنا تیار ہے یعنی آئینی طور پر کہ اگر آپ کے پاس میجورٹی کے لیے نہ بھی بنے تو رن آف الیکشن میں وہ میجیکل نمبر کے بغیر بھی حکومت بنتی ہے اور وزیر اعظم اور وزیر اعظم, کیونکہ سسٹم نے لوپ ہولز نہیں چھوڑنے, کہیں ڈیڈ لاکس نہیں چھوڑنے. وہ ڈیڈ لاک نہیں ہوگا جس کے پاس ایک اضافی ووٹ ہو, جو فالتو ہے, جو اوپر ہے وہ چلا جائے گا. لیکن اس میں میں دوسرا مسئلہ کہہ دیں کہ یہ ایک تو آپ نے مریم نواز کی تقریر سنی آخری, جب انہوں نے کہا انتخابی سیاست نہیں کرنا چاہتے, مطلب ہر تقریر میں انہوں نے رگڑا دیا یہ وہ ہے, یہ فلانا ہے, یہ ڈمکانا, اور اس کے بعد آخری ان سب کو جو ہی آخری تقریر کر رہے ہوتے ہیں ان کو یاد آتا ہے کہ اب ہم نے پیار محبت کی بات کرنی ہے, نفرت کرنا, بیکاز پرابلی پیپل وانٹ ٹو لسن ٹو دس اور میڈیا وانٹس ٹو لسن ٹو دس. دیٹ از ناٹ بیکاز دے وانٹ ٹو ڈو اٹ, وہ کرنا نہیں چاہتے, وہ سنانا ہمیں چاہتے, اور ہم کہیں گے کتنی اچھی بات کی تھی بلاول, کتنی اچھی کیمپین بلاول نے کی ہے, پیار محبت کی ہے, لیکن اس میں یہ کیوں نہیں ہو سکتا. وہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا چوری صاحب, دونوں میں سے دل سے کس نے کی تھی, یہ تو آپ ہی بہتر بتائیں گے, آپ کو بتاؤ نا کون دل سے بات کر رہے ہیں. چوری صاحب جو تسی کل کر رہے تھے, کانٹیکسٹ ہے چوری صاحب بات کر رہے تھے نا کہ تصادم روکنا یا وغیرہ وغیرہ, لیکن سب سے پہلے تو سسٹم نے فیصلہ کرنا ہے کہ کوئی قابل قبول ہے یا نہیں ہے. فیصلہ کر لیا کاشف صاحب, نظر آ رہا ہے. ایک دوسرا, یہ سیاسی جماعتیں یہ کیوں کر رہی ہیں, یہ لائنسز کیوں بن رہی ہیں, کیونکہ ان کے لیے بھی سب سے بڑی تھریٹ وہی ہے. یس, آئی واز گوئنگ ٹو سے کہ پہلے بھی اکٹھے ہوئے ذرا ایک اس تھریٹ پرسپشن کے اوپر, اور وہ کامن تھریٹ ابھی الیکٹرل بیکنگ کے ساتھ 9600 پہ پہنچا ہوا ہے. تو ابھی آپ نے پھرتیاں دیکھی ہیں, ابھی وہ اندر ہے, ابھی وہ اندر ہے, سزا یافتہ ہے, اس کے پاس سمبل نہیں تھا. اور سوچیں کہ یہ حالات تھے جو کہ سب کہہ رہے ہیں کہ 100 سے 120 کے قریب سیٹیں انڈیپینڈنٹ نکال جاتے, ہو سکتا ہے زیادہ نکال جاتے, لیکن سو ہی از اے پولیٹیکل تھریٹ ٹو سم. کچھ غصے میں اس پر, کچھ کے لیے وہ سوچ رہے ہیں کہ کسی طرح یہ فیز پالیٹکس کی ختم کرو کہ جہاں عمران خان وائبل رہے. اسی لیے 10 سال کی بات جو ہے نا, وہ صرف اس لیے نہیں ہے کہ ملک کو 10 سال, ایک اور بات اس لیے کہ عمران خان کی سیاست شاید 10 سال بعد ریلیونٹ ہو جائے گی. ایک کوئک اجازت, سوری, ایک اس میں المیہ یہ, عمران خان صاحب بھی آ کے یہی کہتے تھے کہ اس کی سیاست نہیں بچے گی, نواز اس کے بعد اس کی سیاست ختم. آج یہ سب اکٹھے ہو کر کہہ رہے ہیں کہ ابھی یہی ایکسپیکٹڈ تھا نا, یہ 9 مئی کے بعد یہی کہہ رہے تھے, اور ابھی بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ بھئی یہ اس کی سیاست زمین بوس ختم. کہیں نہ کہیں میں یہ بات کہتی ہوں انگیجمنٹ کے حوالے سے کہ بھئی ذرا سا لارجر پکچر, زمین یہ عوام نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ اس کی سیاست ختم. دیکھیں ایک جو بات کر رہے ہیں نا کہ اب پی ٹی آئی کا جو ایک سروائیول تھا, اس کی آئیڈینٹی, کیونکہ الیکشن سے پہلے تو یہی بات ہو رہی تھی کہ جی 2 جماعتوں کا الیکشن ہے, باقی یہ انڈیپینڈنٹس ووٹس ضائع مت کریں. اب میں یہ چیزیں جو دیکھ رہا ہوں نا کہ پی ٹی آئی ود مور دین 2/3 میجورٹی ان کے پی, اب وہ ایک ان کے پاس جو ریفیوج, انہوں نے دونوں گورنمنٹس اپنی پروونشل وہ ریزالو کر دی, نیشنل اسمبلی والا کام ختم کر دیا, وہاں پہ لیڈر آف دا ہاؤس اپوزیشن بن سکتے تھے. لیڈر اپوزیشن ہوتے ہیں تو آپ کے پاس وہاں پہ کمیٹی رومز ہوتے ہیں, وہاں پہ لاجز کے اندر آپ کو وہاں گھر ہوتا ہے, سارے معاملات کافی زیادہ پروٹیکشن ہوتی ہے. اچھا 2 پروونشل گورنمنٹس وہ ختم ہو گئی, تو اب دیکھا ابھی 77 سیٹیں میرے خیال ان کے پاس 115 اور ریزرو اگر نہیں آئیں گی 70 کا نمبر ہے یا 71 کا نمبر ہے سمپل میجورٹی کے لیے, سو وہ 5-6-7 اوپر ہے. اچھا یہ 2/3 اکثریت میں 90 پی ٹی آئی, 7 مولانا, 5 نون, 3 جماعت اسلامی, 3 پیپلز پارٹی اور 2 ادرس. اچھا اس کے اوپر 90 ہیں 115 میں سے, اس کے اوپر 115 ریزرو ملا کے 140 ہو جائیں گے میرا خیال. دیکھیں پھر بھی 90 رہیں. اس کے اوپر ادھر صفایا لکھ رہا تھا. اچھا سنیں تو صحیح, اس کے اوپر بڑا ایک لیگل بھی کویسچن اٹھے گا کہ باقی پولیٹیکل پارٹیوں کے بندے ہی کم ہے, تو اب یہ جو ریزرو کا کیا کرنا چاہیے. اب پی ٹی آئی کے پاس ایک ریفیوج ہے وہاں پہ, پی ٹی آئی کے پاس وہ جو بالکل ہی وہ جو ہے نا کہ بغیر چھت کے ہو گئے تھے, کیونکہ اس سے پہلے کہیں آگے پیچھے مار پڑتی تھی تو کے پی جا کے چلے جاتے, وہاں پہ گورنمنٹ ہے سارا کچھ. تو پی ٹی آئی کے میرے خیال میں اس الیکشن کے دوران ان کو مطلب اٹ واز آؤٹ اسٹینڈنگ. چودھری غلام حسین صاحب کے علاوہ کسی کو کی یہ پریڈکشن بھی نہیں تھی.
تھوڑی بہت، میں اتنا نہیں تھا لیکن میرا خیال تھا کہ لوگ نکلیں گے اور کافی اچھا ٹرن آؤٹ ہوگا. لیکن جس انداز سے پی ٹی آئی نے سروائیو کیا ان الیکشن میں اور ایک صوبے کے اندر ان کی ایک مستحکم حکومت بننے جا رہی ہے، تو میرے خیال میں کافی زیادہ انہوں نے اچیو کیا ہے اور اب ان کے لیے ایک ون ون سچویشن ہے. اگر آپ نے کسی جماعت کو ارریلیونٹ کرنا ہے، جیسے اس کیس میں اگر سمجھتے ہیں کہ ہم 10 سال میں ہم حکومت چلائیں گے، کچھ سال پی ٹی آئی ریلیونٹ ہو جائے گی، سب سے آسان کام ہے اس کو حکومت دے دیں. اپوزیشن کے اندر تو ان کو دوام ہی ملتا ہے. اب آپ کا خیال ہے کہ اگر اس وقت اپوزیشن کے اندر وفاق میں پی ٹی آئی بیٹھتی ہے، یہ رومانس آپ نے ختم کرنا ہے نا، اور اس وقت کے پی میں گورنمنٹ بناتی ہے، تو کیا اس سے پی ٹی آئی کی پتا ہے گورنمنٹ میں آئے گا جتنی لڑائی آگے چلے گئی وہ کام دوبارہ اب لڑائی کی نہ اسپیس ہے نہ لڑائی کی اس میں گنجائش ہے. لیکن اس وقت اگر سب سے آسان طریقہ کسی جماعت کو، ابھی اب نون لیگ اور پیپلز پارٹی کو ہم نے دیکھ لیا، 18 ماہ کی حکومت نے پی ایم ایل این کو کس میجورٹی سے کہاں تک پہنچا دیے، 50 سیٹوں کے اوپر. یہ ویسے کرونک ہمارے مسائل جو اس ملک کے ہیں، کسی کو بھی انسٹال کر دو تو وہ اس سے رومانس اور ختم ہو جاتا ہے. 6 مہینے بھائی، یہ اتنا رومانس ہے ہماری قوم کا، اتنی شارٹ ٹرم میموری ہے. اب آپ کسی کو اپوزیشن میں ڈالتے ہیں، آپ اس کو طاقت کا انجیکشن لگاتے ہیں، آپ اس کو اسٹیرائڈز دیتے ہیں، وہ اگلے 5 سال آپ کی زندگی عذاب کرتا ہے. اور پھر الیکٹورل پروسیس کے اندر ہم نے دیکھ لیا 1.5 سال کی اپوزیشن میں تحریک انصاف کو کہاں سے کہاں پہنچا دی پاپولیرٹی کے لیے، جو کہ 3 مہینے کی اور حکومت یا 4 مہینے کی حکومت میں ان کو کینڈیڈیٹس ملنا مشکل ہو رہے تھے. تو اپوزیشن تو بڑی اٹس اے ون ون فار ہم. اچھا، ویسے خالی اپڈیٹ یہ کہ الیکشن کمیشن نے نا پنجاب اسمبلی کا تقریباً پورا نتیجہ اناؤنس کر دیا باقاعدہ. کیا نمبر؟ 2 سیٹس رہ گئی اسے 2، تو اس میں 131 ہے انڈیپینڈنٹ اور 126 ہے. یہ کیسے حکومت بنائیں گے پی ایم ایل این؟ اپنا سی ایم کیسے بنائیں گے؟ ٹوٹیں گے. یہ کتنے توڑ لیں گے؟ ریزرو بہت آ جائیں گے. اور ریزرو بھی اچھا نہیں، وہ ذرا پیپلز پارٹی کا کیا کام ہے؟ ریزرو کی طرح کاشف صاحب یو ہیو ریفرڈ یہ اتنی آسانی سے نہیں وزارت عظمیٰ بھی اس میں آ رہی ہے. یہ بھی اسٹرگل کرنا پڑے گا. 131 ٹھیک ٹھاک مل جائے گی. میں کسی بے بے نو دنیا نے یعنی ہاؤس ان اکٹھا کرنا ہے کہ نہیں؟ ٹی وی تے بیٹھے سر کی گل کریں نہیں بھائی، کس کی والدہ کو دینی ہے؟ میں یہ پوچھ رہا ہوں نا. یعنی صاحب آپ اینکر انٹروین پلیز. آپ ماڈریٹ کریں. آپ ادھر کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ آپ مشتعل کر رہے ہیں. آپ کیا کاغذ جمع کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں سر؟ اچھا، یعنی وہ آپ کو آئین کے تحت ہاؤس مکمل کرنا ہے. وہ جو میں آپ کو کر رہا تھا سمجھ نہیں آتی تو ہمیں ایک گل. اور آگے سینٹ کا الیکشن بھی ہے. سر ذرا صابن سلو ہوا ہے ابھی. کم اگین. نو میں نے آپ کو کہا تھا میں گڈ پوائنٹ کرنی دیا ہے نا کوئی نہ کوئی. میرے تو لیگل I genuinely miss that point. پوائنٹ کیا آپ کا؟ میں پھر جاواں سارا کام کون کرے گا سر؟ پوائنٹ بتائیں نا. تاڈو کا انہیں جمع رات ساری پڑی آپ کیجیے گا. اچھا، کون؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ان کا جو سیٹیں ہیں نا، جب تک وہ ہاؤس مکمل نہیں ہوتا تو وہ تو آگے موو نہیں کر سکتے نا. کیونکہ اگر یہ 100 سیٹیں ایک پارٹی کیا تو ان کو 40-50 آپ نے ریزرو اور مائنورٹیز اور فلاں دینی ہے. اب وہ آپ کہتے نہیں تو یہ تو پارٹی نہیں ہے، یہ تو انڈیپینڈنٹ ہے، ان کے تو بنتی نہیں ہے. تو وہ میں کہ کنے لے کے جانی ہے نا. وہ کی کہندے اس کا فیصلہ میرے خیال عدالت کرے. کی کہندے انہاں کدی نو ماسی کہنا ہے، کدی معلوماتی رکھنا. انہوں نے کسی دن پہلے بھی پنجاب حکومت لمبو میں رہی ہے فار ویک سیٹ اینڈ اینڈ بٹوین پرویز الہی حمزہ. ابھی بھی مجھے لگتا ہے کہ اور تو کسی کو دے نہیں سکتے آپ. کیا نہیں یہ حل ہو جائے گا. اٹس اے ویری سیریس ایشو. یہ اگر عدالتوں میں جانا ہے نہیں ابھی جو بات کریں اسٹرانگ لیگل پوائنٹ ہے. یہ سپریم کورٹ کو اس کے اوپر انٹروین کرنا پڑے گا کیونکہ ہاؤس کو کمپلیٹ کرنا ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ آئی پی پی کے پاس 4 اگر لوگ ہیں اور وہاں پہ جس طرح 100 چلے گئے ہیں تو وہ 100 کی نمائندگی ان کا جو پروپورشنیٹ ملنی چاہیے، ان کا جو حق ہے، تو آپ یہ کہہ دیں کہ جی نہیں انہاں دی یہ تے نان ڈینٹی ہے. سو اسی طرح فرض کریں جیسا کے پی ہے. اچھا دیکھو نا جس طرح یہ پروپورشنل ریپرزنٹیشن از ایبسولوٹلی رائٹ. یو کانٹ ہیو مور دین وہ جو ہے. تو کے پی کے اگر آپ نے 20-25% 24 جو بھی بنتا ہے اس کا، آپ کو اس سے زیادہ نہیں مل سکتی کیونکہ آپ کی جتنی سیٹیں بڑے کلیئر آئین کی. جب تک اس ہاتھ سے کلیئرٹی نہیں آئے گی لہٰذا وہ جو باقی لوگ ہیں ان کا ایک سیپریٹ گروپ، اور وہ جگہ پارلیمان کے اندر اپنا سیپریٹ گروپ لیڈر بھی لگائیں گے. میری رائے یہ ملے گا، ان کو حصہ ملے گا. تو لیکن یہ سپریم کورٹ کے اندر میرے خیال میں مسئلہ حل بھی ہو جائے گا. سر چودھری صاحب کی رائے پلیز اس مینڈیٹ کو نا آپ کو اب سٹمک کرنا پڑنا ہے. آپ کا اگر خیال ہے نا اس کو ادھر سے گزر جائیں گے پھر ہم ادھر سے گزر جائیں گے، جی یو ول ہیو ٹو ایکسپٹ اٹ ویدر یو لائک اٹ اور یو ڈونٹ لائک اٹ. بٹ ٹھیک ہے، ڈیل ود اٹ از واٹ ہی از سیئنگ.
کیوں نہ کوئی کمیونیکیشن, کوئی منیمم منیمم کامن ایجنڈا. میری بات سنیں, فواد چودھری بیچارہ یہ کہتے کہتے اندر چلا گیا. منیمم کہتا یہ تھا. ویسے فواد چودھری صاحب ہمارے دوست ہیں. مروایا جو تھا نا اسمبلیاں توڑوانے والا معاملہ, وہ تھے, اور ایک کاشف عباسی صاحب تھے. چوئی صاحب منتاں کر دو, بس کرو نہ کرو, یہ پنجاب اسمبلی تو وہ کیونکہ ان کا فیصلہ خبر تھی کہ بھیا کوئی الیکشن ویکشن نہیں ملے, نہ کرے. نہیں, بڑی اچھی پولیٹیکل اسٹریٹجی ہے, اس سے تو ماسٹر اسٹروک ہو نہیں سکتا. وہ نا مار مار لیتا باندر بنا دیتا جناب. لیکن خابر صاحب اس کے لیے ان کو مار مار لیتا باندر بنا دیتا, لیکن اس کے لیے آئین توڑنا پڑا. ایشو نہیں ہے, ان کے لیے آئین ٹوٹ گیا تو توڑنا پڑا. نتھنگ شارٹ آف روز آئین کی کتاب میں 2 صفحے پھاڑ کے سے چیک کر دینے کے روم یو ڈو ایز رومنز. نہیں سر, ایک That's کرائم what you کمٹ do. ہوا, آئین وائلیٹ ہوا. لیٹس You don't do what the Romans do. لیٹس ناٹ ڈاؤن You پلے do what is right. You don't do what the Romans do. ہمارا ملک یہاں تک پہنچا اس لیے ہے کہ when in the room وہ do what the Romans do. ایک سیکنڈ, اگر آپ کی یہی تھیوری ہے, you do what is right, تو ابھی آپ محسن نقوی کو واہ کر رہے تھے, تو پھر ایک جب ڈکٹیٹر اور ایک آمر آتا ہے اور وہ کام بڑے زبردست کرتا ہے, تو اس کے لیے بھی ہمیں تالیاں بجانی چاہیے. لیجیٹمیسی اور نو لیجیٹمیسی, کام بڑے اچھے کرتا ہے. کام اچھا کرے گا تو کہوں گا. اچھا باقی صاحب پھر کیا ہوا؟ اچھا سنیں, کام اور اس کی لیجیٹمیسی میں کیا فرق ہے؟ لیجیٹمیٹ محسن نقوی واز اچھا وہ سے 2 غلطیاں کی بڑی. محسن نقوی واز لیجیٹمیٹ. اوکے, اچھا For an illegitimate amount of time. نہیں تو عمران خان صاحب now you were playing technical. ٹھیک ہے, صحیح He was بات ہے. legitimate for an illegitimate amount of Very time. well put. اب مسئلہ میری بات سنیں, اس کو سی ایم لگایا 3 مہینے کے لیے. اگر آگے سے, اور میں I'm not holding a brief for محسن نقوی. نہیں میں اور بات کر رہا ہوں یار, جو ہم جا رہے تھے اسی کو مکمل کر لیتے بات. چلے چودھری صاحب اس ٹرانسمنٹ میں ٹائم کریں گے ہم. اس میں خان صاحب نے 2 میجر اپنا انہوں نے خود ہی فرض کر لیے اور اس کی لائٹ میں فیصلے کر لیے. ان کا یہ خیال تھا کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا آئین اور قانون کی موجودگی میں الیکشن نہ ہو. وہ ٹھیک سوچ رہے انہرڈ آف تھا نا پہلے, اس لیے گمن اٹ واز. ابھی آپ سوچ سکتے ہیں کہ آئین جس پہ ہائی کورٹ نے کرتا ہے, کہا, سپریم کورٹ نے کہا 90 دن کمپلشن ہے. دیکھیں, اور اگر اگلا آئین توڑ دے گا تو کوئی کی بات جو پولیٹیکل اسٹریٹجی. سر ایک سیکنڈ کو گمن صاحب, پولیٹیکل اسٹریٹجی اس بنیاد پہ ایک ہوتی ہے پولیٹیکل اسٹریٹجی, ایک ہوتا ہے لیگو پولیٹیکل اسٹریٹجی. اس میں لیگل ایلیمنٹ بھی ہے. لیگل تو وہی ہوگا کہ آئین کیا کہتا ہے. جب آپ کو یہ کنفرم ہو کہ آئین 90 دن کا رول آف دا گیم ہی چینج ہو گیا, آگے سے اگلے آئین توڑ دیں تو آپ کیا میرے دستور کو آپ اٹھا کے اوپر رکھ دیں تو بات ختم. چلے چودھری صاحب کو اینڈ کرنے دیں, 2 منٹ ہے. لاسٹ 2 منٹس ہیں, اس سے میرا خیال ہے سائلنس ہاؤس سے بھی اور ذرا گرم ہوئی ہے. نہیں آپ چاہتے ہیں 1 سے 2 بھی کرنا ہے, 1 گھنٹہ آگے بڑھائیں. یہ 3 بجے تک بیٹھنا چاہتے ہیں. حسن گمن کے ساتھ بیٹھنا ہے, بھائی نکلو. حسن بھائی. اچھا بزامی صاحب سر, جی چوائس صاحب. اب دوسری انہوں نے بہت بڑی ایک انہوں کہا جی ماریا کو کیڑی آپشن ہے, تو بدامی کو بھی کیڑا کوئی ہوا ہے, اور کاشف عباسی وہ بیوی نے جو کہنا انہوں جی کرنا ہے. خبر جڑا ہوا ہے ہی اتوں کا ماجرے کا, یعنی دیر از نو چوائس بٹ بانی چیئرمین پی ٹی آئی. میرا ان کے پاس متبادل تو ہے ہی نہیں, تو آئی شیل ڈو ایز مائی وائف ڈائریکٹ. اور وائف نہ کریں بیچ میں, بٹ اوکے کنٹینیو. وہی کیا مطلب کچھ نہیں, کنٹینیو. بالکل پسند نہیں آئی بات تو ختم ہو جائے گی. نہیں اس نے کہا کہ مجھے کہ میرا تو متبادل ہی کوئی نہیں, نہ یہ نواز شریف کو رکھیں گے, ٹھیک بات ہے, نہ یہ زرداری کو رکھیں گے, اونلی چوائس. ہاں بھائی کیا یہ آپ کام تباہ ہو جائے گا. ان کا جائے بھائی کام جہاں مرضی جائے. جب انہوں نے فیصلہ کیا کہ نہیں وی ڈونٹ وانٹ ہم, یار آپ کا جب انحصار اتنا زیادہ ہو جائے نا اینڈ یو فیل دیٹ یو آر دی اونلی آپشن, نیور دی اونلی آپشن. اچھا کنکلوڈنگ ریمارکس دیکھیں, چلیں جی بدامی صاحب پھر بات کریں. کلوز کرنا ہے یا خبر صاحب آپ نے؟ آئی وانٹ ہم ٹو کلوز. خواتین حضرات, ہم کل آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے دوبارہ. آج کے تک ہم اختتام کر رہے ہیں, آخری 30 سیکنڈ. اچھا کل چودھری صاحب اپنے منفرد انداز میں لوگوں کو اللہ حافظ کہیے. سر ناظرین, پاکستان کو آگے لے جانے کے لیے, عوام کو ریلیف دینے کے لیے انتظار کریں کل کی ٹرانسمیشن کا. اللہ حافظ.